ایک دفعہ دریا دجلہ میں شدید سیلاب آ کہانی گیا. سنیے. دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کرنے لگے. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس یہیں تک. آپ کا فرمان ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسنر کلپ آپ نے سنا. اب اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دریا میں سیلاب آ گیا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کسی نے بتایا اور وہ چلے اور انہوں نے جا کر اپنا عصا نصب کر دیا. اس طرح سے دریا کو کہا رک جاؤ اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا. یہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر ایک الزام ہے، اس لیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ عصا مارا اور 12 راستے نکل گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہیں یہ تب ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھا تھا. مشہور قصہ ہے کہ دریائے نیل ایسے نہیں چلتا تھا بلکہ مصر کے لوگوں کو ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس کے اندر بٹھانا پڑتا تھا پھر چلتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا اور پھر دریائے نیل چلا اور اس کی طغیانی اتنی ہے کہ آج تک اس کی طغیانی میں فرق نہیں آیا. اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ عمر کی زبان اور دل سے جو ہے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. عمر کی زبان حق ہی بیان کرتی ہے اور اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا اور ان کے دل پر بھی حق جاری کر دیا. اب یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جتنی باتیں کرتے رہیں یہ سب غلط ہے، کیونکہ اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت جسے چاہیں اسے یہ عطا ہو سکتا ہے. بہرحال اس طرح کہنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے دریا کو روک دیا اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی نے نہیں لکھا اسے، اور صرف یہی لکھتے ہیں، یہی سناتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو جھوٹ گھڑنے کا، لکھنے کا اور پڑھنے کا شوق ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ سے ہمیں محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.